میں پوچھتا ہوں عمران خان سے کہ تم بنے پھرتے ہو مدینہ کی ریاست کے سربراہ، تم کہتے ہو کہ میں تحریک انصاف کا سربراہ ہوں، کدھر ہے تمہارا انصاف؟ آؤ اس مقدمے میں میرے ساتھ بات کرو۔ ان سے اس ملک کے 22 کروڑ عوام ناراض، آج ان کو ہر گھر میں گالی پڑ رہی ہے، آج ان کو ہر گلی میں گالی پڑ رہی ہے۔ جو ریاست مدینہ کی ریاست بھی کہلوائے اور اس کے بعد اپنے شہریوں کے خلاف جھوٹے منشیات کے اور نیب کے مقدمات بنائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کا اور ایک شہری کا جو تعلق ہے، جو آئین میں اسے تحفظ حاصل ہے، وہ پھر کہاں جاتا ہے؟ تو یہ کتنی باعث شرم بات ہے۔ میں پوچھتا ہوں عمران خان سے کہ تم بنے پھرتے ہو مدینہ کی ریاست کے سربراہ، تم کہتے ہو کہ میں تحریک انصاف کا سربراہ ہوں، کدھر ہے تمہارا انصاف؟ آؤ اس مقدمے میں میرے ساتھ بات کرو، آن دی فلور آف دی ہاؤس بات کرو، یا یہاں عدالت میں اب تک 10 اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر ہو چکے ہیں، اب تک کوئی تقریباً 6 کروڑ روپیہ جو ہے وہ قومی خزانے سے فیس دی جا چکی ہے۔ اس کی انفارمیشن کے لیے ہم نے جو ہے وہ انفارمیشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے، لیکن اس کی انفارمیشن چھپائی جا رہی ہے۔ اس عدالت سے میں انصاف جو ہے وہ طلب کروں؟ کیا یہ وہی عدالت نہیں ہے کہ جو میری ضمانت کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آرڈرز پہ سائن کرنے والی تھی، آرڈرز لکھوانے والی تھی، تو واٹس ایپ کے اوپر اس کا تبادلہ کر دیا گیا تھا؟ مجھے جو پہلے جج صاحب تھے یہاں پہ، ان کی بھی امانت اور دیانت پہ کوئی شبہ نہیں تھا۔ جو موجودہ جج ہیں ان کی بھی دیانت اور ان کی امانت پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ اسپیشل کورٹس کا المیہ ہے یہ کہ حکومت جو ہے وہ جب چاہے ان کو ایک لیٹر نکلے گا وزارت قانون سے اور جج صاحب جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے، وہ ریپیٹریٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو جنگ ہے یہ انصاف حاصل کرنے کی جنگ ہے، اور جسے میں انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے لڑوں گا، اور اس ریاست سے جو نام نہاد ریاست مدینے کی ریاست جو ہے وہ کہلواتی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی ہم انصاف لیں گے، اور انصاف عدالتوں سے مل رہا ہے۔ بے گناہ بے قصور لوگوں کی جو ہے وہ ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ فؤاد حسن فؤاد کی ضمانت ہو گئی ہے، شاہد خاقان عباسی کی ضمانت ہوگی، احسن اقبال صاحب کی ضمانت ہوگی، حمزہ شہباز شریف کی ضمانت ہوگی، اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی بے گناہی کی وجہ سے، اپنے بے قصور ہونے کی وجہ سے باہر آئیں گے۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق اور دوسرے بھی جو لوگ جو ہے جو کہ ناجائز مقدمات میں جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ باہر آئیں گے اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ کہ دیکھیں جی، یہ اسپیشل کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے پرویز مشرف کو سر عام پھانسی لگانے کا، یہ بڑا غلط ہوا ہے، یہ بڑا غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ غیر انسانی جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اب خود ہی قراردادیں پیش کر رہے ہیں، تو کس منہ سے جو ہے یہ لوگوں کا سامنا کریں گے کہ کل تک جو ہے سر عام پھانسی کی مذمت کر رہے تھے، اور کل پی ٹی آئی کے ایک سٹنگ منسٹر نے جو ہے وہ سر عام پھانسی کی جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ پاس کروائی ہے، اور باقیوں نے پاس کی ہے۔ ان سے اس ملک کے 22 کروڑ عوام ناراض، آج ان کو ہر گھر میں گالی پڑ رہی ہے، آج ان کو ہر گلی میں گالی پڑ رہی ہے۔ یہ اتحادی جو ہیں، یہ جتنی جلدی ان کی کشتی سے چھلانگ لگا دیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے، جو ان کے ساتھ رہیں گے وہ ڈوب جائیں گے۔ پھر آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ویڈیو ہے، آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ جی رانا صاحب جو ہے وہ بیگ سے نکال کے خود پیش کر رہے ہیں۔ او بھائی وہ ویڈیو کدھر ہے؟ وہ ویڈیو لائیں۔ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فٹافٹ جو ہے نا کام آگے چلے، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں وہ بندے بھی لا کے دیں اور وہ ویڈیو بھی لا کے دیں، اور اس شرمندگی سے یا تو یہاں پہ معافی مانگیں، معذرت کریں۔ مریم نواز کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا، اور وہ کہاں گیا ان کا کہ جی ہم خواتین کے خلاف مقدمات قائم نہیں کرتے۔ انہوں نے ناجائز طور پہ، غیر قانونی طور پہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ ای سی ایل میں ان کا نام ڈالا ہے۔ ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے والد کی تیمارداری کے لیے، یا اگر میاں صاحب کا جو ہے وہ ہارٹ سرجری ہونے جا رہی ہے تو اس موقع کے اوپر موجود ہونا، ان کا چاہے پورا خاندان وہاں پہ ہو، چاہے پوری دنیا وہاں پہ ہو، لیکن مریم نواز کا ایک بیٹی ہونے کے ناطے جو ہے ان کا اپنا حق ہے۔ اس لیے ان کو روکنا جو ہے یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ بدترین سیاسی انتقام ہے۔
دیکھیں اس حکومت نے آٹے اور چینی کے بحران میں 180 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے، اور ڈاکہ ڈالنے والی اے ٹی ایمز ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی اے ٹی ایم جو ہے وہ آگے ہی بھری ہوئی تھی، لیکن ان کو مزید بھر لیا گیا ہے۔ دیکھیں میرے اوپر انہوں نے اپنے پاس سے ڈالی تھی، وہ پہلے ہی ان کے پاس ہے، اور اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ کر کے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس سے دوائیاں بنائیں، اور یہ خود بھی وہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی اور سارے جو ہے یہ دوائیاں استعمال کریں، اور وہ انجیکشن جو ہے وہ جو لگنے کے بعد جو ہے وہ حوریں نظر آنا شروع ہو جاتی، میرا خیال ہے وہ بھی کسی ایسے ہی کارخانے سے بنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنے انجیکشن تیار کروا لے کہ پوری قوم کو، سب کو، صحافیوں کو بھی ایک ایک لگ جائے، ہم سب کو بھی ایک ایک لگ جائے۔ تھینک یو۔